اس سے قبل کہ اس تاریخی موقع پر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر ایک بار بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت اور دولت حاصل کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا الفا مرۃ وبارک وسلم۔ یہ دستار بندی کا موقع ہے، اور دستار بندی کا یہ موقع مزید مبارک ہو گیا ہے کہ عرس کا موقع بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا تاریخی مجمع ہے، مشائخ اور علماء کا بھی، اور ان کی زیارت کرنے والے اور ان سے محبت کا اظہار کرنے والے، چاہنے والے، ماننے والوں کا بھی۔ واہ۔ آج کا دن جانتے ہیں کیوں بڑا تاریخی ہے؟ ایک بڑے عالم اور بڑے بزرگ جن کی بڑائی کو کوئی نہ جانتا ہو تو اس کے بڑے ہونے میں شبہ ہے، وہ ہے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیر کی خدمت میں دو لمحہ بڑا اہم ہوتا ہے، مرشد کی خدمت میں دو لمحہ، دو ساعت، دو وقت، دو موقع بہت اہم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو تب جب کوئی مرید ہونے آتا ہے اور شیخ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ تھوڑی سی مثال میں ترمیم کرتے ہوئے، ایک موقع تب جب کوئی دارالعلوم میں، جامعہ میں، مدرسے میں، سوجا شریف میں طالب علم کی حیثیت سے قبول کر لیا جاتا ہے، وہ لمحہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ کیوں اہم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ناشناسائی سے شناسائی میں داخل ہونے کا وقت ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک پرانا اصول ہے آزمودہ مجرب، لکل داخل دہشہ۔ شیخ کی بارگاہ میں، پیر کی بارگاہ میں، عالم کی بارگاہ میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو لکل داخل دہشہ، اس کو دہشت ہوتی ہے، مروبیت ہوتی ہے، ایک پریشانی سی محسوس ہوتی ہے، پتہ نہیں ہم کہاں رہیں گے، قبول ہو نہ ہو، میرا کون سا عیب کھل جائے، دل لگے نہ لگے۔ اس لیے وہ پہلا دن، پہلا موقع، پہلی ساعت بہت اہم ہوتی ہے۔ اور پیر کے پاس اہم اس لیے ہوتی ہے کہ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ پیر کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ صرف ماں دودھ نہیں پلاتی، صرف رضائی ماں دودھ نہیں پلاتی، بلکہ پیر بھی مرید کو اس کی روحانی صحت کے لیے دودھ پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ مرید اس کے آگے چاہے جس عمر کا ہو شیر خوار ہوتا ہے، واہ۔ اور شیخ اس کو انگریزی میں کہے فیڈ کرتا ہے۔ زیادہ خوبصورت انگریزی، بعض زبان کے الفاظ بعض دفعہ بعض موقع پر بڑے اچھے ہوتے ہیں، کسی دوسری زبان سے اس کا کام ہی نہیں چلتا۔ مثلا رحمت و برکت ہے، کوئی پیدا ہوا جو رحمت و برکت کا بدل بتا دے، اردو میں بولیے تو رحمت برکت، انگریزی میں بھی رحمت ہی برکت بولنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی الٹرنیٹ، اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ اسی طرح انگریزی میں ایک لفظ ہے فیڈ، فیڈنگ۔ شیخ کا کام ہے مرید کو فیڈ کرنا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو پہلا دن سب نے دودھ پیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اب ڈبے کا دور آ گیا ہے۔ اب ڈبے کے دودھ والا کتنا وفادار ہوگا یہ تو جانتے ہی ہیں آپ۔ تو بے وفائی میں ڈبے کے دودھ کا بھی قصور ہے نا۔ ڈبے کے دودھ کا معاملہ پیر مرید کے معاملے میں بھی ہے۔ اگر کوئی کتاب خرید کے سوچے کہ ہم مرید ہو جائیں گے اور پیری سیکھ لیں گے تو وہ ڈبے کے دودھ ہی کی طرح کام کر رہا ہے۔ واہ۔ تو پیر
فیڈ کرتا ہے تو پہلی بار جب دودھ پلایا جاتا ہے تو مشکل کی گھڑی ہوتی ہے. واہ آسانی سے دودھ نہیں لگتا منہ کو, ضرورت بھی ہے, ناشناسائی بھی ہے, حاجت بھی ہے, آسانی سے دودھ نہیں پکڑاتا. تو پہلا دن بہت اہم ہوتا ہے, اور دوسرا موقع ایک اور بہت اہم ہوتا ہے جو آج ہے. واہ واہ جانتے ہیں وہ کون سا موقع ہوتا ہے؟ جب دودھ چھڑانے کی گھڑی آتی ہے. واہ واہ ایک دن تب بھی آتا ہے جب ماں دودھ پلا چکتی ہے اور ایام رضاعت پورے ہو جاتے ہیں, اب وہ اولاد کو دودھ چھوڑاتی ہے. ایک طرف دل کا پیار بھی ہے کہ کیسے چھوڑائیں, دوسری طرف ضرورت بھی ہے کہ چھوڑانا بھی ضروری ہے, تب نہ غذا کے طرف مائل ہوگا. واہ 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 کیا تو آج دودھ چھوڑانے کا دن ہے. واہ واہ سوجا شریف میں بڑی شیر کی ندی میں دودھ پی لیا ہے نا, شیر خاری ہو گئی. اب شیخ نے سمجھا ہے, آپ کے اساتذہ نے سمجھا ہے کہ اب اس کا دودھ چھوڑا دیا جائے, ہے نا. جی تو آج کی گھڑی بھی بڑی اہم ہے, تو آج کے بعد پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. اب دودھ نہیں ملے گا, اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے لیے دودھ چھوڑانے کا فیصلہ صحیح تھا. جی واہ آج بڑا تاریخی دن ہے, اور ایک چشتی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, اور سلاسل طریقت کی تنظیم ہمیں یہ بتاتی ہے واہ کہ آج کی تاریخ میں, ذرا کان کھول کے سنیے گا, ہو سکے تو دل کے دروازے بھی کھول لیجئے گا, اگر کھل سکے تو, نہیں تو پیر سے کھلوا لیجئے گا. واہ واہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے آج کی تاریخ میں جو یہ کہہ دے کہ ہم دوسرے سلسلے کو نہیں جانتے. جی اب جتنا بھی سلسلہ ہے جس کا نام آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, نقشبندیہ ہو یا چشتیہ ہو یا فردوسیہ ہو یا سہروردیہ ہو یا شاذلیہ ہو یا شتاریہ ہو یا مداریہ ہو, کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم دوسرے سلسلے سے الگ ہیں. ہر سلسلے کو دوسرے سلسلے کا فیض پہنچ گیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اگر کوئی یہ مکاری کرے کہ ہم صرف چشتی ہیں, صرف قادری ہیں, تو اس کے مطلب وہ سلسلے کی دنیا سے ناواقف ہے. واہ وہ جانتا ہی نہیں کہ سلسلے کا مزاج کیا ہے, واہ سلسلے کا آہنگ کیا ہے. اسی لیے کسی سلسلے والے کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ دوسرے سلسلے کے بارے میں زبان کو کبھی میلا کرے یا گوشہ چشم سے کبھی گرائے. واہ سوال ہی نہیں اٹھتا. ہر سلسلہ دوسرے سلسلے سے جڑا ہوا ہے, ارشاد یا تو اوپر سے جڑا ہوا ہے یا نیچے سے جڑا ہوا ہے نا. واہ اسی لیے سلاسل میں تفریق نہیں ہے. لا نفرق بین احد من رسلی کی شان بھی یہی ہے کہ جیسے نبیوں میں فرق نہیں کریں گے, رسولوں میں فرق نہیں کریں گے, ویسے ہی ولیوں میں بھی فرق نہیں کریں گے. جو ولیوں میں فرق کر رہا ہے وہ نبی تک فرق پہنچا دے گا معاذ اللہ. الفقراء کا نفس واحدہ, سارے فقیر ایک ہیں. سبحان اللہ. اگر کسی فقیر کو پہچاننا ہو تو دوسرے فقیر کا تذکرہ چھیڑ کے دیکھو, اگر اس کے اندر یکتائی اور وحدت نظر آئے تو سمجھ لو کہ فقیر ہے, ورنہ کسی شہنشاہ سے اس نے فقیری کا لبادہ لے لیا ہوگا, ہے فقیر نہیں. تو چشتی بزرگ یاد آتے ہیں تو دستار بندی کی تاریخ بھی سمجھ میں آتی ہے. آج کل ہر مدرسے میں دستار بندی ہوتی ہے کم و بیش, ان کے یہاں بھی ہوتی ہے جو بدعت بدعت کا نعرہ لگاتے ہیں. پتہ نہیں دستار بندی ان کے نزدیک بدعت ہے یا نہیں. دستار بندی کی تاریخ ہندوستان میں اس کی سب سے اچھی مثال خواجہ نظام الدین اولیاء کی دستار بندی ہے. واہ واہ. قوام العقائد میں اور سیر الاولیاء میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی دستار بندی کا ذکر آ گیا ہے کہ خواجہ نے جب قدوری تمام کی, بڑی مشہور کتاب ہے, ہو سکتا ہے کہ سوجا شریف میں بھی نصاب میں داخل ہو, ورنہ پوری دنیا میں جی قدوری پڑھائی جاتی ہے.
جی ब्रीफिंग मुख्तसर और उसी की तफसील हिदाया है। سبحان اللہ जिसको कुदूरी से तशफ़ी न हो वो हिदाया की तरफ चला जाए, या पहले कुदूरी पढ़ ले फिर हिदाया की तरफ जाए, तो उसे समझ में आएगा बिल्कुल उस तरह जैसे 30वां पारा पढ़ के कोई सूरह बकरा पढ़े। واہ तो जब कुदूरी तमाम की तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के शेख अल्लामा अलाउद्दीन उसूली ने कहा, तुमने एक मुस्तनद किताब पूरी कर ली है, अब तुम्हारे सर पर दस्तारबंदी होनी चाहिए। ये पहला तस्करा है जहां दस्तारबंदी का जिक्र आया है, इसके सुभान पहले हमको अल्लाह। नहीं मिलता। होगा, नहीं होता तो हजरत कहते कि पहली बार दस्तारबंदी होगी। जब पहली बार नहीं कहा तो इसके मतलब हुआ कि दस्तारबंदी का तसव्वुर अमल मौजूद था। بے شک अब वो दस्तारबंदी हुई कैसे, इस पर ज़रा तवज्जो हो जाए। एक नज़र तमहीदन कि कहते हैं कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अपने उस्ताद से रुखसत होकर वालदा के पास आए, अर्ज़ किया, अम्मी जान दस्तारबंदी के लिए उस्ताद ने कहा है। माँ के आंखों से आंसू निकल गए। ये आंसू ज़रा अलग कबील के हैं, आमतौर पर दर्द में आंसू निकलता है, واہ या फिर गम में आंसू निकलता है, या फिर कोई ऐसी चीज सामने आ जाए, मसलन कोई प्याज काट दे तब आंसू निकलता है ना। جی लेकिन एक आंसू और है जो गुनाह पर शर्मिंदा हो के निकलता है। वो वाह। आसानी से नहीं निकलता, बड़ी मुश्किल से निकलता है ना। بے شک और इसी के लिए पीर के पास आता है आदमी कि हजरत सब काम तो हम कर लेते हैं, गुनाह पर शर्मिंदा हो के रोना नहीं आता, वो आप सिखा दीजिए। और तुम कहो या ना कहो, पीर यही सिखाता है। سبحان पीर का اللہ यही काम है वाह। कि गुनाहों पर आंसू बहाना सिखा दे, क्या ना। और याद रखो, आंसू बहाना अगर ना आता हो, रोना ना आता हो, तो सबसे बड़े पीर और सबसे बड़े मुर्शिद और सबसे बड़े शेख ने ये फरमा दिया है, अबकू व इन लम तबकू फतबाकू। واہ देखो देखो, रोया करो, अगर ना रो सको तो रोने जैसा मुंह तो बनाया करो, واہ واہ इससे भी अल्लाह राजी हो जाता है। بے شک हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की वालदा के आंसू निकल गए। ये कौन सा आंसू था? ये शुक्राने का आंसू था واہ कि अल्लाह ने आज मेरी मुराद पूरी कर दी। سبحان اللہ आज वो दिन है कि वालदैन अपने औलाद का ये दिन देख के रो देते हैं। अल्लाह अल्लाह, एक लंबी मुद्दत सब्र, बर्दाश्त, इस्तकामत, इस्तकलाल, तब जाके ये दिन आता है। अल्लाह ने आज वो दिन दिखाया है कि माँ बाप के आंखों से आंसू जारी हो जाए। वाह। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की वालदा बोली कि बैठो, हम जरा तैयारी करते हैं, फिर तुमको दस्तारबंदी के लिए भेजते हैं। कहीं गई, फिर लौट के आई, एक सेनी लाई गई, उस पर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की वालदा ने एक छोटे से दस्तार का टुकड़ा रखा। कहाँ से लाई थी? गई थी कपड़ा बुनने वाले के पास और उससे कहा, मेरे बेटे की दस्तारबंदी का दिन आ गया, मैंने बावजू सूत काता है, बावजू सूत सुभान काता अल्लाह। है, वाह। उसकी पगड़ी तैयार कर दे ताकि मेरे बेटे के सर पर बांधी जाए। سبحان اللہ वही पगड़ी रखी, सर पर उठाया और कहा, ले जाओ अपने उस्ताद के पास जाओ। अल्लामा अलाउद्दीन उसूली बदायूं की नुमाइंदा शख्सियत का नाम है। واہ जब उनके पास ये तश्त पहुंचा, दस्तार का तश्त, तो अल्लामा अलाउद्दीन उसूली ने निज़ामुद्दीन औलिया जो अभी बिल्कुल जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, उनसे फरमाया कि दस्तार अहलुल्लाह से बनवानी चाहिए। واہ واہ سبحان اللہ ये कौन واہ उलमा थे जो इस तरह अपने शागिर्दों को और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की मार्फत भी कराते थे और अहलुल्लाह की मार्फत भी कराते थे। سبحان اللہ अहलुल्लाह से दस्तार बनवानी चाहिए। फिर खुद फरमाया निज़ामुद्दीन, बदायूं में एक बुजुर्ग हैं जिनको लोग अली मौला के नाम से जानते हैं, واہ तुम उनकी खिदमत में जाओ और दरख्वास्त करो।
ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया गलियों में खोजते हुए अली मौला तक पहुँचे और अली मौला से दरख्वास्त की कि हज़रत मेरे सर पर आप ही दस्तार बांध देते, बड़ी मेहरबानी होती। अली मौला ने कहा चलो मैं आता हूँ। आ गए अली मौला। कहाँ आ गए? अल्लामा अलाउद्दीन उसूली के मदरसे में आ गए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को अल्लामा अलाउद्दीन उसूली ने आगे किया और अली मौला से दरख्वास्त की कि हुजूर आप इनके सर पर दस्तार बांध दें। सुभान अल्लाह। हज़रत अली मौला ने दस्तार बांधी तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने झुक कर अली मौला के कदम चूम लिए, वाह कदम बोसी की। सुभान अल्लाह। जैसे ही उन्होंने कदम बोसी की कि अली मौला ने एक नारा लगाया, एक नारे मस्ताना। वाह वाह। क्या नारा लगाया? उसे रावी, चश्मदीद रावी नकल करता है। अली मौला की जबान जरा खड़ी बोली किस्म की थी, वो बड़ी फसीह और बड़ी बलीग गुफ्तगू नहीं करते थे। उनका तरीक़ाकार अपना था, कलंदराना जबान थी, मजजूबाना रंग था। वाह। नारा लगाया कि मुंडा 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 बड़ा हुई सा, वाह मुंडा बड़ा हुई सा। मफहूम उसका ये था कि ये लड़का बहुत बड़ा होगा, वाह बहुत अजीम होगा, सुभान अल्लाह, बड़ा आला और बाला होगा, सुभान है ना। अल्लाह। जब ये नारा लग चुका तो अल्लामा अलाउद्दीन उसूली ने आगे बढ़ के कहा क़ुदूरी तो मैं पढ़ाता हूँ, हिदाया भी मैं पढ़ाता हूँ, मशारिकुल अनवार भी मैं ही पढ़ा लेता हूँ, फ़राइज़ भी मैं ही सुलझा देता हूँ, लेकिन आपके इस जुमले की कोई शरह मेरे पास नहीं है, आप खुद ही शरह भी कर दी। सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात। अहलुल्लाह की ज़बान, अहलुल्लाह की लोगत, अहलुल्लाह की डिक्शनरी बिल्कुल अलग होती है। ये किताब देख के पढ़ाते हैं, वो लोहे महफूज देख के बजाते हैं। सुभान अल्लाह। है ना? वाह वाह। किताबों की तशरीह तो की जा सकती है, लोहे महफूज की तशरीह वही कर सकता है जिसे अल्लाह दिखाता है। सुभान अल्लाह। जो देखे नहीं वो तशरीह क्या करे, है ना। जी। कहा ये जो आपने कह दिया कि मुंडा बड़ा हुई सा, जरा इसकी तशरीह भी कर दी। कहा देखो दो वजह है, इसके बड़े होने के दो सबब हैं, दो कारण हैं। जी। एक कारण ये है कि इसकी पगड़ी से, आमतौर पर जो पगड़ी होती है उसमें शमला रेशमी होता है, आजकल भी होता है, बहुत सी दस्तार में लोग पीछे वाला जो हिस्सा होता है शमला, उसको रेशमी कर लेते हैं। ये एक अलग बहस है कि कितना रेशम जायज़ है और कितने रेशम की मिकदार जायज़ है। वाह। उलमाए हनाबला के नज़दीक शमला और इज़ारबंद अगर रेशम का हो तो वो जायज़ है। वाह। वल्लाहु आलम। लोग रखते हैं पगड़ी में कुछ हिस्सा, पगड़ी अच्छी होनी चाहिए, खुश रंग होनी चाहिए, दराज होनी चाहिए, चेहरे पर भली मालूम हो, उम्दा मालूम हो, पगड़ी जचे। और राजस्थान तो पगड़ी की जगह है। मैं अभी आ रहा था तो कैसी कैसी पगड़ी मैंने देखी, है ना, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, है ना, तह दर तह, ऐसी ऐसी पगड़ी मैंने देखी, बनी बनाई पगड़ी, बनाई जाने वाली पगड़ी सब देखी, है ना। जी। तो अली मौला कहते हैं कि इसकी पगड़ी बड़ी सादी है और इससे अजीब खुशबू आ रही है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात। इन्नमल अमालु बिन्नियात। वाह वाह। नीयत कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। कभी कभी तो अमल करने वाले को भी नहीं मालूम होता कि मेरी नीयत क्या है। वाह। नीयत दिल के उस इरादे का नाम है जो सिर्फ वो जानता है जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। नीयत पर ज्यादा कपड़ा मत पहनाओ, नीयत पर ज्यादा क्योड़ा मत छीटो, नीयत को खालिस बनाओ, इसलिए कि वो देख रहा है कि तुम क्या नीयत कर रहे हो, जाहिर में क्या और बातिन में क्या, है ना। लेकिन एक बात याद रखो, अलीमुम बिज़ाति सुदूर जो कुछ जानता है
اس کی ایک جھلک اہل اللہ کو بھی دکھاتا ہے، اہل اللہ کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھو وہ نیت جو والدہ نے کی تھی، باوضو سود کاتا تھا، اس کی خبر علی مولا کو کہاں سے ملی؟ لوح محفوظ سے ملی، ہے نا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کسی کو پگڑی بندھ جاتی ہے تو وہ جھکنے سے پرہیز کرتا ہے۔ کیا بات کہہ، جو پگڑی باندھ لیتا ہے پھر وہ جھکنا نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا کہ سب جھکے ہم نہ جھکیں۔ ہم تو پگڑی والے ہو گئے، ہم تو دستار والے ہو گئے، ہم تو امامہ والے ہو گئے، اب کہاں جھکنا، اب دنیا جھکے میرے آگے۔ یہ پگڑی باندھ کے جھکا ہے، اللہ اس کے قدموں پر دنیا کو جھکا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہائے رے علی مولا، آپ بدایوں کی زمین میں کہیں گم ہو گئے، لیکن آپ کی زبان سے جو حقیقت نکلی اس کا مشاہدہ جو چاہے دہلی جا کے کر لے۔ ہائے رے، کیا اہل اللہ ہے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، وہ فائنل ہو گیا، فائنل ورڈکٹ۔ سبحان۔ یہ تو پس منظر ہے دستار بندی کا۔ اب ایک حدیث پاک سن لیجئے، تاکہ امامہ باندھنے جا رہے ہیں آپ تو امامے کی غرض و غائد بھی سمجھ میں آ جائے۔ لوگوں نے کیوں فیصلہ کیا کہ دستار باندھی جائے؟ کیوں نہیں گلے میں پٹکا ڈال دیا جائے؟ کیوں نہیں امامہ پہنا کے چھوڑ دیا جائے؟ کیوں نہیں اچھی سی ٹوپی پہنا دی جائے؟ یہ امامہ ہی کیوں باندھا جائے؟ میں بڑا پریشان رہتا تھا، میری طبیعت تھوڑی کھوجی ہے، تحقیق والی ہے۔ میں پریشان رہتا تھا کہ پگڑی باندھنے کے پیچھے راز کیا ہے۔ کھوجتے مجامی میں نہ ملا، مسانید میں نہ ملا، صحاح میں نہ ملا، لیکن تلاش جاری رہی۔ ایک بات اور یاد رکھیے، کوئی چیز اگر مجامی، مسانید، صحاح میں نہیں ملتی تو گھبرائیے نہیں۔ کسی حدیث کا مجموعہ تیار کرنے والے نے اپنے مقدمے میں یا ترقیمے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جتنی چیزیں ہم جمع کر دی ہیں وہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں لکھا ہے۔ جس کو جتنا مل سکا، جتنی تحقیق ہو سکی، جتنا وہ صحیح کر سکا، اتنا اس نے لکھ دیا۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ مثال دیتے ہیں کہ بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، ابن ماجہ میں نہیں ہے، تو انہیں جاننا چاہیے کہ امام بخاری نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ساری سنتیں، سارے ارشادات ہم نے یہاں جمع کر دیے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہے۔ کسی چیز کا نہیں ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ تلاش کرتے کرتے احیاء العلوم کی شرح دیکھنے کا اللہ نے شرف بخشا۔ امام زبیدی نے، جو ہے ہندوستانی لیکن جا کر مصر میں ایسے مقبول ہوئے کہ بلگرامی جا کے زبیدی ہو گیا۔ علامہ زبیدی نے احیاء العلوم کی شرح میں جو اتحاف السادہ کے نام سے لکھی ہے انہوں نے، اس میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ سنیے حدیث، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی صواحب العمائم، اللہ اور اس کے فرشتے امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ۔ امام زبیدی نے اس حدیث پاک کو اتحاف السادہ میں نقل کیا ہے۔ سارے پردے اٹھ گئے اور دستار بندی سے لے کے نوشہ تک کی دستار سمجھ میں آ گئی کہ جب زندگی کے اس موڑ تک آدمی پہنچ جائے کہ جس کے بعد زندگی کی حقیقتوں سے ٹھیک سے آمنا سامنا ہو، تو یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اللہ بھی ہو، اللہ کی مدد بھی ہو، اللہ کی نصرت بھی ہو، فرشتے بھی ہوں۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کو کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی ایک سنت اگر اسی حوالے سے عمل میں لائی جائے تو جس امامے پر اصلاً درود برستا ہے اسی کے صدقے میں حکماً یہاں برستا ہے۔ اصلاً تو سرکار دو عالم پر درود برستا ہے، شان رسالت وہی ہے،
اور شان اہل بیت رسالت وہی ہے، لیکن وہاں اصلاً ہے، یہاں حکمن ہے، واہ واہ، اتباعاً ہے۔ یہاں جو رحمت برسے گی وہ اسی وجہ سے برسے گی۔ تو یہ اتنا تاریخی دن ہے، اپنے سے پگڑی آپ جب چاہتے باندھ لیتے، آج تو لوگ اسی نیت سے باندھیں گے کہ ان اللہ و ملائکتہ والی شان پیدا ہو جائے، واہ واہ، سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ اسی کو صحیح فرما دے۔ اور یہاں زیادہ وقت بولنے کا نہیں ہے، بڑے بڑے علماء اور مشاہیر خطبہ یہاں موجود ہیں، اور سب سے بڑے تو آپ نیچے پارکھی بیٹھے ہیں، کوئی آئے اس کو آپ پرکھ کے رکھ دیتے ہیں کتنے پانی میں ہے، اس کے تولنے اور اس کے ناپنے والے تو آپ ہیں، اس لیے زیادہ بولنا کمال نہیں ہے۔ اور ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہر کرا بسیار گفتارش بود، ہر کرا بسیار گفتارش بود، دل درون سینہ بیمارش بود۔ جو زیادہ بولتا ہے، زیادہ بولتا جاتا ہے، زیادہ تعریف مت کرو اس کی، ارے اس کا دل بیمار ہے اسی لیے زیادہ بولتا ہے نا؟ دل درون سینہ بیمارش بود، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے اپنے مرشد کو سب سے کم بولتے ہیں اور دوسرے سب سے بلوا دیتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم لوگوں کو بلواتے اسی لیے تاکہ میرے دل کی بیماری کا کچھ علاج ادھر سے ہو سکے۔ تو ہم سب لائن میں ہے کہ جتنے آدمی بولے سب کا علاج بھی کر کے چلاویں گے، ہے نا؟ میرے لیے یہ بہت خوشی کا سما ہے۔ میں جو یہ مجمع دیکھتا ہوں، مجمع ہندوستان کی مختلف گلیوں میں، جلسوں میں، میدانوں میں ہوتا رہتا ہے، بڑے سے بڑا مجمع ہوتا ہے، لیکن سوجا میں مجمع ہونا حیرت انگیز ہے، واہ واہ، پریشان کن ہے، بے شک، واہ، لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ بے شک، بستیوں میں کہیں مجمع ہو جائے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ارے سوجا میں تو کوئی کھڑے ہو کے نوٹ دکھلاوے تب بھی نہ کوئی ادھر آوے گا۔ جو یہاں آیا ہے اس کو یقیناً پروردگار نے لایا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بے شک۔ اور میں جب راستے سے گزر رہا تھا تو آپ کا وہ راستہ، میں آ رہا ہوں ایئرپورٹ سے ادھر آیا، تو جو راستہ مجھے ملا میں آپ سے اپنے احساسات و جذبات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بانٹنا چاہتا ہوں۔ بلا شبہ، بلا تشبیہ و تمثیل میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جو راستہ ملتا ہے، واہ واہ، توجہ، اگر میں اللہ، غلط کہہ رہا ہوں تو اسٹیج پر ٹوکا جائے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے درمیان واہ، جو راستہ ملتا ہے، کیا اس راستے کی جھلک نہیں ملتی؟ واہ واہ، ہے نا؟ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور وہ راستے کا وہ منظر جہاں دور دور پر کوئی ایک درخت نظر آتا ہے، دور دور پر کہیں ایک جھوپڑی نظر آتی ہے، یہ میں سوجا والے راستے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی مکے سے مدینے والی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اور کہیں کہیں جو ریوڑ نظر آتا ہے وہاں اونٹ نظر آتا ہے، یہاں بکریاں اور گائے نظر آتی ہیں، واہ، ہے نا؟ لیکن جھلک وہی ہے، انداز وہی ہے، نقشہ وہی ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اتفاق سے مغرب کی نماز کے قائم کرنے کے لیے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کہاں پر قائم کریں، کوئی مسجد ملتی، کوئی جگہ ملتی، اتنے میں ٹائر پنکچر ہو گیا، ہے نا؟ ٹائر خراب ہو گیا، گاڑی روکنی پڑی، ٹائر جب تک بناتے ایک گاڑی میرے پیچھے اور آ کے لگی، وہ بھی یہیں آ رہے تھے، اچھا، انہوں نے ہم لوگوں سے کہا کہ مغرب پڑھی جائے، ہم نے کہا بالکل پڑھی جائے۔ انہوں نے اپنی گاڑی سے دری نکالی، چادر نکالی، بچھائی۔ واہ، اب جو نماز پڑھنے کا منظر تھا، اگر آپ میں سے کسی نے کعبے اور مدینہ منورہ کے درمیان، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر میں کبھی نماز پڑھی ہو، ہوٹل کے علاوہ، پیٹرول پمپ کے علاوہ کبھی پڑھی ہوگی، تو آپ میرے تجربے کا
اقرار کریں گے. وہ دھستے ہوئے پیر، وہ گڑتی ہوئی پیشانی یہ بتا رہی تھی کہ اس بالو سے اس بالو کا رشتہ ہے. واہ 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 سبحان اللہ. ہے نا؟ بے شک. یہ جیلانی ہی نہیں ہے. ارے جو جیلانی ہوگا وہ مکی بھی ہوگا، مدنی بھی ہوگا. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء. جو جیلانی ہوگا وہ حسنی بھی ہوگا، حسینی بھی ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ. تو جیلانی ہونے کا اگر کسی کو کوئی ثبوت چاہیے تو وہ کیسا ثبوت کھوجتا ہے؟ کاغذی ثبوت، روشنائی کا ثبوت، بالو کا ثبوت، منظر کا ثبوت. کیسا ثبوت کھوجتا ہے؟ ثبوت کھوجتے کھوجتے تو ابو لہب غرقاب ظلمت ہو گیا. ابو جہل کے دریا میں ڈوب گیا. کس چیز کا ثبوت؟ کیسی دلیل؟ میں جب روانہ ہو رہا تھا تو میں نے بڑی محنت سے حضرت کے سلسلے پر جو کتاب چھپی ہے اس پر ایک نظر ڈال رہا تھا. میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت کا خاندان سرکار غوث پاک کے ایک نامور صاحبزادے سیدنا عبد الرزاق جیلانی سے جا ملتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کوئی نیا خاندان نہیں ہے کہ سوجا میں پنپ گیا ہے اور لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ سوجا میں کہاں سے آ گیا. سوجا سے لونی کا رشتہ اور لونے سے بغداد کا رشتہ قدم قدم پر اپنی یادگاریں رکھتا ہے. جسے یقین نہ ہو وہ تاریخ کی ان نشان قدم کو یا سنگ میل کو دیکھ جائے، اسے احساس ہو جائے گا کہ یہ مسافر کہاں کا ہے، کہاں تک پہنچا ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ سرکار غوث پاک کی اولاد کا ہاتھ پکڑنا نصیب ہوا. سبحان اللہ. واہ واہ بے شک. اولاد کا ہاتھ پکڑنا نصیب ہوا. یہ نسباً قادری ہیں اور مشرباً نقشبندی ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی بڑی بات ہے. یہ صوفی ہی کر سکتا ہے نا. سرکار غوث پاک کی عظمت کا ایک راز یہ ہے کہ سرکار غوث پاک خود مسلکن شافعی اور حنبلی ہیں، لیکن پورا ہندوستان حنفی ہوتے ہوئے ان کو اپنی امیدوں کا مرکز اور اپنے قادری ہونے پر ناز کرتا ہے. سبحان اللہ. ہے نا؟ ہے حنفی لیکن حنفی ہونے کے ساتھ قادری ہے نا. مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی جب کسی فتوے پر مہر لگاتے، پٹنے میں ان کا بہت زمانہ گزرا ہے جی. اور آپ جس حدائق بخشش کے شہدا ہیں، وہ حدائق بخشش مجموعہ بننے سے پہلے پٹنے کی گلیوں میں سنا لیا جاتا تھا، تب دنیا دیکھتی تھی. واہ واہ. ہے نا. پٹنے سے ان کی خدمات کا بڑا گہرا رشتہ. تو جب وہ کسی فتوے پر دستخط کرتے تو مہر لگاتے، اس میں ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا عبد المصطفیٰ حنفی سنی قادری. واہ واہ بے شک. حنفی سنی قادری. یہ سرکار غوث پاک کی عظمت کا ایک ایسا ترانہ ہے، اور وہ ترانہ دیکھنے میں یہاں آتا ہے نسباً قادری، واہ. مسلکن مشربن اور مذہبن نقشبندی. یہ جو تال میل ہے الگ الگ سلسلوں کا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ سلسلے الگ ہو کے بھی ایک ہیں. سبحان اللہ. ایک قادری کو نقشبندی ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی. ہو جائے تو نہ وہ قادری ہے نہ نقشبندی ہے. واہ واہ کیا ہے بات. نا. اور نہ ہو تو قادری بھی ہے نقشبندی بھی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. وقت نہیں ہے ورنہ میں قادریت اور نقشبندیت کے رشتے پہ بات کرتا واہ. کہ ان کے فلسفے میں کیا تعلق ہے اور ان کے اصحاب اور مشائخ میں کیا تعلق ہے. واہ. ایک نقشبندی شیخ سرکار غوث پاک سے کتنا متاثر ہے. اور میں کیا بتاؤں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
اپنی نقشبندیت کے اعتبار سے نقشبندی ہیں، کئی طرح سے ان کو سلسلہ نقشبندیہ پہنچا ہے، بے شک. لیکن وہ اپنی کتاب ہمعات میں فرماتے ہیں اولیاء اللہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، انتقال کے بعد، وصال کے بعد، وفات کے بعد تصرف فرماتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جو اپنے قبر میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں. سبحان اللہ. واہ بے یہ شک. کون لکھ رہا ہے؟ ایک نقشبندی شیخ لکھ رہا ہے جس کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. کتاب کا نام ہے ہمعات میں لکھا ہے. بے شک. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سلاسل کی تفریق اس طرح نہیں ہے جیسے کسی اور چیز کی تفریق ہوا کرتی ہے. یہاں تفریق ہو کے بھی اتحاد ہے اور اتفاق ہے. سبحان آیت اللہ. کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس پر چند جملے سماعت کر لیجئے اور بات ختم. میرا وقت بھی تقریباً پورا ہو گیا ہے. کسی مبسوط گفتگو کا وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ تفصیل میں آپ کو لے کے جاؤں. آج میں نے قرآن کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر بہتری تقریریں آپ نے سنی ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ اسی جلسے میں سن لی ہو، مشہور و معروف آیت ہے. لیکن میں اس کے چند ایسے گوشے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ممکن ہے کہ وہ آپ نے نہ سنا ہو، یا اگر سنا ہوگا تو میری آموختہ خوانی پر اصلاح کی ضرورت پڑے گی. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، واہ. اے ایمان والو. یہ کس سے مخاطب ہے اللہ میں؟ کس سے بات چیت ہو رہی ہے؟ کس کو ندا کی جا رہی، کس کو پکارا جا رہا؟ اے ایمان والو. کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار اپنے اصحاب سے، اپنے مریدین سے، اپنے مجمع کے حاضرین سے پوچھا کہ تم سب ایمان والے ہو؟ ان کا ہاں حضور، آپ ہی کے ہاتھ پر تو ایمان لائے ہیں. میرے دادا ایمان لائے تھے آپ کے دادا کے ہاتھ پر، ہم سب ایمان والے ہیں. کہا کوئی دلیل؟ ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے. اگر ایمان والے ہو تو اس دعوے کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ امام جعفر صادق کے اس سوال کو بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اپنے لیے سوال بنائیں. واہ. اگر آپ سے کوئی پوچھ دے، ہم سے کوئی پوچھ دے کہ آپ ایمان والے ہو، کیا دلیل ہے اس کی، تو کیا پیش کریں گے؟ یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ گھٹا، یہ سب تو آج کل ڈرامہ کرنے کے لیے بھی لگا لیا جاتا ہے. تو اگر داڑھی دلیل ہے تو جتنی دیر تک ڈرامہ کرنے کے لیے لگایا گیا اتنی دیر تک وہ مسلمان ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں. جی. ایک قادیانی کو اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیجئے تو کیا اس کے نمازی ہونے کی بنیاد پر اسے مسلمان کہیے گا؟ اللہ. ایک قادیانی آپ کے سامنے کلمہ پڑھے بڑے درست تلفظ کے ساتھ، کیا اس کا کلمہ آپ کے سامنے پڑھ لینا اس کے مسلمان ہونے کی دلیل بنے گا؟ واہ. یہ سب بنیادی سوال ہیں اور بہت اہم سوال ہے. اس پر ہمیں بھی غور کرنا، آپ کو بھی غور کرنا. آخر وہ کیا چیز ہے جو ایمان کی دلیل بنے گا؟ دلیل ایمان کیا ہے؟ ثبوت ایمان کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ایویڈنس ہے، شہادت ہے ایمان پر؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے مریدوں نے، اصحاب نے عرض کیا حضور ہم تہی دامن ہیں، ہمارے دامن میں دلیل ڈال دیجیے. واہ. ہمارے دامن میں دلیل ڈال دیجیے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی بھرا مجمع ہو، بھیڑ ہو، بازار ہو، مجلس ہو، اور اس میں کوئی آدمی تمہارا نام لے کے پکارے، مثلا میرا نام
शमीम उद्दीन है, शमीम उद्दीन, कहीं से आवाज आए शमीम उद्दीन, तो आप जानते हैं कि ये मेरी फितरत होगी कि मैं मुतवज्जा हो जाऊं। ये मुझको तो नहीं पुकार रहा है, इस सूजा में कौन हमको पहचानता है, इस सूजा में मेरा नाम कौन ले रहा है, होगा कि नहीं? जी। किसी का नाम अगर पुकारा जाए तो वो ला मुहाला अनकॉन्शियसली लाशऊरी तौर पर उधर मुतवज्जा होगा कि कहीं मुझे तो नहीं पुकारा जा रहा है। वाह, शक। देखो, ईमान वाले होने की दलील ये है कि जैसे ही तुम्हारे कान में ये आवाज जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, होशियार हो जाओ कि हम ही से तो मुखातबत नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और अगर मुखातबत में तवज्जो नहीं हुई तो रखे रहो दाढ़ी और रखे रहो टोपी और रखे रहो घट्टा, कुछ काम नहीं देने वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हड़बड़ा के आदमी मुतवज्जा हुआ कि यकीनन हमसे खताब है, हमसे बात हो रही है, हम है मुखातिब, अल्लाह ताला हमसे मुखातिब है। और सदके जाओ अपने कौशस होने के, अपने होशियार होने के, यही होशियारी दलील है ईमान की। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और इस दलील में बनावट नहीं है, ड्रामाबाजी नहीं है, ये दलील फितरी दलील है। और ये दलील अगर पैदा हो गई तो समझो कि दलील ईमान की पैदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गो, दोस्तों, रजीदो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, डरो। इत्तकू, तकवा इख्तियार करो। ये जो डरने का माना है ये कभी कभी बड़ा परेशान करता आदमी। कैसे डरे भाई, क्या डरे, जिसको देखा नहीं उससे डरे कैसे, है ना? ये सब है, घबराहट होगी, परेशानी होगी, इसी को तो हल करना। मुर्शिद काहे को लज्जा, शर्म, है ना? हम और तुम जब भी किसी से शर्माते हैं तो इसलिए शर्माते हैं कि वो मेरा जाना पहचाना है। अब्बा ना देख ले, चचा ना देख ले, मामू ना देख ले, बगैर टोपी के घूम रहे हैं उस्ताद ना देख ले, है ना? मदरसे में पैजामा पहन के जाना था, लुंगी पहन के गुजर रहे हैं, कहीं हजरत की नजर न पड़ जाए कि लुंगी पहने हुए, है ना? है ना? होता है ना, फितरी बात। मैं आपको थोड़ा फितरी बना रहा हूँ, गैर फितरी बनाने से बाहर निकाल रहा हूँ। प्लास्टिक पर पाबंदी लग रही है, इसलिए प्लास्टिक को हटाइए और असली चीजों की तरफ माइल होइए, है ना? जरा फितरी होने की कोशिश कीजिए। लगता है कि नहीं शर्म? शर्म जो लगती है हमें, वो कब लगती है? जब कोई शनासा मेरे आगे हो और हमें ये डर हो कि कहीं वो देख ना ले। वाह वाह। अरे कहीं वो ना देख ले, अरे इन्होंने देख लिया, अल्लाह अल्लाह। और जब ये नहीं देख रहे तो दुनिया रहा करे, हम बगैर लुंगी के गुजर जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें पहचानता कौन है? कोई नहीं पहचान। वाह वाह। हजरत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी की खानकाह में, हजरत ने नाम ले लिया था इसलिए मेरा फ़र्ज़ हो गया कि जो जो नाम इन्होंने लिया है सबकी तशरीह में कर दूँ। हजरत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ज़बरदस्त अहलुल्लाह, सरकार गौस पाक के खलीफा है वो। सरकार गौस पाक की सोहबत पाई है उन्होंने, बाज़ाब्ता सोहबत पाई। और ऐसे बड़े सूफ़ी हैं कि फरमाते हैं खुलाफाई फिल हिंद कसीरा, मेरे खुलाफा हिंद में बहुत हैं, बहुत हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपने एक मकतूब में लिखा है कि सरकार शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के 70 खलीफा, 70 7 पर सुन्ना, 70 खलीफा अकेले सतगांव में आए। सतगांव बांग्लादेश का जो अब चटगांव हो गया। 70 खलीफा तो एक जगह है। अब ज़रा सोचिए कहाँ कहाँ उनके खलीफा आए होंगे। और अगर आप सचमुच हिंदुस्तानी हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हिंदुस्तान में सूजा शरीफ जैसी बरकत जो आप देख रहे हो, उसके लिए कभी कभी शहाबुद्दीन सोहरावर्दी को भी तहनीयत का सलाम किया जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
उंगली रख रख के बताते थे तुमको बंगाल जाना है, तुमको बिहार जाना है, तुमको दिल्ली जाना है, वाह तुमको राजस्थान जाना है। ऐसा बुजुर्ग शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, उनकी खिदमत में नौजवान बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी पहुंचे। खुद बहुत बड़े बुजुर्ग, वाह नौजवान, बिल्कुल तालीम से फरागत हुई और पहुंच गए, दस्तारबंदी हुई और पहुंच गए। वाह वाह आजकल दस्तारबंदी होते ही आदमी किसी दारुल उलूम की जगह खोजता है, कहीं मुफ्ती हो जाए, काजी हो जाए, कहीं इमाम हो जाए, कहीं मुदर्रिस हो जाए। पहले ज़माने में दस्तारबंदी के बाद मुर्शिद खोजता था। जब वाह। पगड़ी बांध लिया है तो पगड़ी की लाज रखना भी सीख लें। सुभान अल्लाह। बड़ा फर्क आ गया, निसाब वही है, तालीम भी वही है, नतीजा बदल गया। अल्लाह की पनाह, असल फिक्र नतीजे की करनी है कि नतीजा क्या हुआ। और जिसको नतीजे की फिक्र नहीं है उसको किसी चीज़ की फिक्र नहीं। अल्लाह। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी पहुँचे शहाबुद्दीन सोहरावर्दी की खानकाह में। नया फारिग तहसील आलिम, नौजवान, हौसले से भरा हुआ, इल्म से सना हुआ। हज़रत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने ऊपर से नीचे तक देखा तो ये लोग तो कहाँ तक देखते हैं। देखा आपने अली मौला ने क्या देखा, वाह। और शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने क्या देखा। खानकाह में जगह मिल गई और जब पूरा 18 दिन गुजरा तो हज़रत ने बुलवाया, खिलाफत दे दिया। 18 दिन में खिलाफत मिल गई। वाह सुभान अल्लाह। सिर्फ 18 दिन खिलाफत मिल गई। तो जब 18 दिन में खिलाफत मिली तो मुरीदों में बड़ी चर्चा हुई। देखा 18 दिन में खिलाफत मिल गई और हम लोग 18 महीने से पड़े हुए हैं यहाँ। कोई कह रहा 3 बरस से तो हम यहाँ हैं, हजरत गुजरते हैं, नज़र भी डालते हैं, कुछ बोलते नहीं है। इस सूजा में हम कब तक रहेंगे। खिलाफत मिली नहीं अभी तक, है ना। इस सूजा भी अजीब लफ्ज़ है, मैं इस पर भी गौर कर रहा था कि सूजा क्या है। तो पहले तो खाने की तरफ तवज्जो गई कि लगता है कि सूजी से कोई ऊंची चीज़ है जो सूजा है ना। अरे सूजी जो मैदे से निकलती है, जिसका हलवा बनता, सूजी का हलवा। तो हमने कहा इसकी ये तकबीर है, ये सूजी की तकबीर है और इसी की तस्गीर है सूजी। पहले तो इधर ख्याल गया, उसके बाद हमने सोचा कि भाई ये सूजा क्या है ना। तो ख्याल आया कि सूजना फूलने को कहते हैं। उर्दू का मसदर है, जो उर्दू का मसदर ज़्यादातर संस्कृत का है। संस्कृत और हिंदी वाला जो मसदर है वही उर्दू में। याद रखिए उर्दू के सारे मसादिर, खास करके अफ़आल, सब संस्कृत वाले हैं। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना, ये सब क्या है, ये सब ना फारसी है ना अरबी है, ये है संस्कृत। इसलिए घबराइए नहीं। जो लोग देशभक्ति के लिए आपसे पूछते हैं उनको हाथ हिला के कहिए मेरा सब फेल संस्कृत का है, तेरा फेल किस चीज का है ना। तब सूजना, सूजना का मतलब होता है फूलना। मेरा पैर सूज गया, मेरी आंख सूज गई है, मेरा हाथ सूज गया है ना। तो जब कोई चीज फूलती है तो उसका वजन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। वाह है ना। और जब कोई चीज फूलती है तो उसका आकार भी बढ़ जाता है। वाह तो सूजा वो है कि जर्रा आए और फूल के जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या सूजा क्या है, आया जर्रा, नाकाबिले दीद, उसको देखना मुश्किल था, इतना बारीक था। ये तो शेख की निगाह ने उसे फुला दिया और उसने कहा सूज गया है ना। ये भी एक सूजा है। फिर कुछ और तशरीह भी होगी बाद में, रहने दीजिए उसको। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी 18 दिन में खिलाफत पा गए। सबको बड़ी शिकायत हुई कि महीनों और बरसों से पड़े हुए हमें खिलाफत न मिली, इनको खिलाफत मिल गई, लड़के फड़के को खिलाफत मिल गई, है ना। तो शेख तो जानते थे कि क्या होगा, चर्चा तो होगी, है ना। जिसकी जिसकी बीमारी है सब सूझेगी, है ना। तो जो बीमारी पता नहीं चलती थी वो फूल गई, फूली तो पता चलने लगी, है ना, कि इसको सांजर है, इसका पैर फूल गया, है ना। तब क्या हुआ, शेख ने सबको बुलवाया। 5 बरस से जो ठहरा हुआ था उसको भी बुलवाया, 3 बरस वाले को भी, 18 महीने वाले को भी और 18 दिन वाले को भी, सबको बुलाया। और खादिम से कहा एक एक कबूतर सबको दे दो। सबको एक कबूतर, एक कबूतर, एक कबूतर, एक कबूतर, एक कबूतर, बट गया।
شیخ نے آنکھیں چار کی اور کہا اسے لے جاؤ اور ذبح کر کے لاؤ، لیکن خبردار کوئی دیکھے نہیں، واہ واہ جاؤ اسے ذبح کر کے لاؤ، لیکن خبردار کوئی دیکھے نہیں۔ تھوڑی دیر 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایک ایک کر کے سب آتے گئے۔ 5 برس والے ذبح کر کے لائے، 5 مہینے والے ذبح کر کے لائے، 18 مہینے والے ذبح کر کے لائے، سب ذبح کر کے لے آئے۔ سب سے آخری میں بیچارہ 18 دن والا زندہ کبوتر لے کے حاضر تھا۔ واہ، حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور کیا بات، بڑی پشیمانی ہے کہ حکم کی پابندی نہ ہو سکی۔ کہا ارے اب سب ہنسنے لگے، یہ اس کو خلافت ملی ہے، ایک معمولی سا حکم نہ مان سکے اور خلافت لینے کو سب سے آگے تھے، واہ واہ، ہے نا؟ اور شیخ نے پوچھا آخر کیا ہوا تمہارا؟ کہا حضور نہیں ہو سکی پابندی۔ کہا کیوں نہیں ہو سکی؟ کہا کوئی جگہ ایسی ملی نہیں جہاں کوئی نہ دیکھے، واہ واہ، جہاں کوئی نہ دیکھے۔ اب سب ہنسنے لگے، ٹھہاکا لگا تو ہم لوگ کیسے ذبح کر لیا؟ ہم لوگوں کو جگہ مل گئی اور ان کو نہ ملی۔ اصل میں 18 دن میں سب کونا دیکھا بھی نہیں ہوگا انہوں نے، ہے نا؟ ہم لوگ تو کونا کونا دیکھے ہوئے سوجا شریف کا، ادھر پیچھے باؤنڈری کی طرف، باؤنڈری کے پیچھے چلے جائیں گے، اور ادھر مسجد ہے، مسجد کے پیچھے چلے جائیں گے، ہے نا؟ جھاڑی ہے اتنی، کسی جھاڑی میں جا کے ذبح کر دیں گے، کون دیکھے گا، ہے نا؟ اللہ، حضرت نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ خبردار کوئی دیکھے نہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ نظر سے بچا لے، لیکن اللہ کی نظر سے نہ بچا سکے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے حیا پیدا کرو، واہ واہ، اللہ سے شرمانا سیکھو۔ اصل شرمانا اسی سے ہے، باقی تو دیکھ کے بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اور وہ بغیر دیکھے بھی دیکھ رہا ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ میں شارٹ کر رہا ہوں، تقریر کو بہت سمیٹ رہا ہوں، واہ، ورنہ اتقوا اللہ پر مثالیں ابھی چلتی، لیکن وقت نہیں۔ آپ کہیے گا کہاں سے فرصت سے آ گئے، پٹنہ سے آئے، اس کا بدلہ یہیں لیں گے، اتنی دور سے آئے، اتنی لمبی تقریر، تو تقریر لمبی نہیں کرنی، بات کو شارٹ کرنا آسان نہیں ہے نا؟ آپ نے شاعری میں کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ پہلے مصرے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ دوسرے مصرے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ واہ، پہلا مصرع سن کے بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ دوسرا مصرع نہ سنا جائے۔ واہ، دوسرے مصرے کا نتیجہ ہوتا ہے پہلا مصرع، پڑھا پہلے جاتا ہے اور نتیجے کی وجہ بعد میں آتی ہے۔ اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ سمجھ کے آپ سے کہا ہے۔ معلوم ہے کہ آپ پریشان ہو جائیے گا کہ کیسے لجائیں اللہ سے، کیسے شرمائیں اللہ سے، کیسے ڈریں اللہ سے۔ تو سنو، جب کبھی پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو، الجھن ہو، تو دوسرا ٹکڑا پڑھنا، وہ لجا کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ سچوں کا ساتھ پکڑو، سچوں کا ساتھ پکڑو، اے ایمان والو اللہ سے شرم سیکھ جاؤ گے۔ واہ واہ واہ، اور جب تک تم ساتھ نہیں پکڑتے تم کو یہ شرم اور اللہ کا ڈر محسوس نہیں ہوگا، کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ واہ واہ، اب ایک لطیف بات، علماء بیٹھے ہیں یہاں، شاد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کا ساتھ پکڑو، سچوں کا دامن پکڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا الیاذ باللہ، اللہ سے پناہ طلب کرتے ہوئے۔ ہم لوگ چونکہ پڑھاتے ہیں تو پڑھانے میں سب شکلیں لانی پڑتی ہیں، ہے نا؟ تب جا کے طلباء کو پڑھائی کا حق ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو یہ کہنا تھا کہ تم بھی سچے ہو جاؤ، تم بھی سچے ہو جاؤ، تم بھی سچے ہو جاؤ۔
کسی نوجوان کو دیکھ کے مولانا کہے کہ تم کسی عالم کے ساتھ ہو جاؤ تو میرے جیسا آدمی تو ٹوک دے گا, کہے حضرت کہیے کہ عالم ہو جاؤ, یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عالم کے ساتھ ہو جاؤ؟ ارے کہیے کہ تم جوان ہو, پڑھو لکھو, عالم ہو جاؤ, یہ عالم کے ساتھ ہو جاؤ, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کونو من الصادقین کہنا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کونو مع الصادقین کیوں کہا؟ واہ, نئے طلبہ سے زیادہ توجہ کی امید ہے. کونو من الصادقین کیوں نہیں کہا؟ کونو مع الصادقین کیوں کہا؟ یہ کیوں نہ کہا کہ تم بھی سچے ہو جاؤ, تم بھی سچے ہو جاؤ, تم بھی سچے ہو جاؤ؟ یہ کیوں کہا کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیا بات. جی ہاں, اسی میں جواب پوشیدہ ہے آیت کریمہ کا حل. واہ, اللہ سے بہتر ہم کو تم کو کون پہچانتا ہے اور کون جانتا ہے؟ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہماری تمہاری استطاعت اور قدرت کیا ہے. اسے معلوم ہے کہ سب سچے نہیں ہو سکتے, واہ, تو سچے نہیں ہو سکتے تو جھوٹے ہوں گے اور ان کا نتیجہ دوزخ ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نشانہ نہیں ہے کہ سب کو دوزخ بھیج دے, سب کو جہنم جاؤ, جہنم جاؤ, جہنم, ہے نا؟ یہ نشانہ نہیں ہے پروردگار کا. تو پروردگار ہی اس کا حل بھی نکال سکتا تھا کہ جب سب سچے نہیں ہو سکتے تو ان کے بچنے کی راہ کیا ہوگی؟ واہ, وہ ایک ہی راہ ہے کہ پروردگار نے فرمایا کونو مع الصادقین. واہ, واہ, ارے تم سچے نہیں ہو سکتے ہو, کسی سچے کا دامن پکڑ لو کہ اس سچے کے ساتھ تم بھی بطوفیل نکل جاؤ. سبحان اللہ, واہ واہ, ہے نا؟ کیا بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, یہ کونو مع الصادقین کی جو توجیہ ہے وقت تفصیل کا نہیں, اس لیے میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو صحبت ہے حضرت کی, حضرت سید غلام حسین جیلانی, قادری نسب, نقشبندی مشرب, ان کی صحبت سے جو فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے, کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کہاں یہ جیلانی اور کہاں ہم جیسا دہقانی, اس دہقانی کو جیلانی سے کیا فائدہ ہوگا؟ میری اصلیت تو دہقانیت ہے اور وہ اصلاً جیلانی ہے, تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہاں ہم کہاں وہ, من کو جاؤ تو کو جا, کہاں ہم کہاں تم, ہے نا؟ جی ہاں, جب اللہ نے حکم دیا تو اس نے معیت اور صحبت کی تقدیر بھی بدل دی اور کہا یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے, یہ میرا معاملہ ہے, تم صرف سٹ تو جاؤ, پکڑ تو لو, تھام تو لو, پھر ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوگا, ہے نا؟ ایک چھوٹی سی مثال, آپ نے کانٹی تو دیکھی ہے, کانٹی, کیل, ہے نا؟ پتہ نہیں راجستھانی میں کیا کہتے ہیں, کیل بولتے ہیں نا, کیل, کانٹی. کبھی کبھی اس میں پیچ ہوتا ہے, پیچ نشان گنا بنا رہتا ہے, اس کو پیچ کہتے ہیں, اسکرو کہتے ہیں, ہے نا؟ اس کو اگر پانی کی سطح پر رکھیے, کٹورا ہو, گلاس ہو, بالٹی ہو, پانی کی سطح پر کیل رکھا نہیں کہ ڈوب جائے گی, کیل کو رکھا اور ڈوبی, ہے کہ نہیں؟ بالکل طے. اچھا جناب, اگر کیل کے بجائے ہم کوئی لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ لکڑی کا ٹکڑا بجائے کیل کے ڈوبا نہیں بلکہ تیرتا ہوا آگے بڑھ گیا. واہ واہ, تو دو باتیں پتہ چلی کہ کیل کی فطرت ہے ڈوبنا اور لکڑی کی فطرت ہے تیرنا. واہ واہ, ہے نا؟ اب اسی کیل کو اس لکڑی میں ٹھوک دیا, واہ واہ, اس کیل کو لکڑی میں ٹھوک دیا, ڈوبنے والے کو تیرنے والے میں ٹھوک دیا اور ٹھوک کے لکڑی کو پانی کی سطح پر رکھا, تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ لکڑی اپنی فطرت کے مطابق تیر رہی ہے اور ڈوبنے والا ٹھکایا ہوا تیر رہا ہے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واہ واہ. ڈوبنے والا تیرنے والے سے چمٹا ہوا, پکڑے ہوئے, دھرے ہوئے, پائبست,
چلا جا رہا ہے تیرتا ہوا، اور آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں یار اس کو تو ڈوبنا تھا، یہ تیرنے والے کے ساتھ سٹ کے کیسے تیرا جا رہا ہے؟ واہ کونو مع الصادقین، ہے نا؟ اچھا اب ایک دلچسپ بات، اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر دیا؟ ہم تو حضرت کو پکڑا تو کونو مع الصادق کہا ہوتا، یہ صادقین کیوں کہہ دیا؟ یاد رکھو جتنی جماعت آج دنیا کے پٹل پر، دنیا کے دھرتی پر، دھرتی کے سینے پر انگڑائی لے رہی ہے، وہ سب اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ سب کو چھوڑ دو، ہم کو پکڑ لو، ہم صحیح ہیں۔ اولیاء کو چھوڑو، ائمہ کو چھوڑو، اصفیاء کو چھوڑو، شہداء کو چھوڑو، صدیقین کو چھوڑو، صالحین کو چھوڑو، حدیث کو چھوڑو، ملفوظات کو چھوڑو۔ چھوڑانے والے پوری دنیا چھوڑانے کے چکر میں پڑی ہوئی، ایک کہتا ہے صرف حدیث پکڑے رہو، ایک کہتا ہے حدیث بھی چھوڑو صرف قرآن پکڑے رہو، ایک نے کہا صرف اہل بیت پکڑے رہو، دوسرے نے کہا صرف صحابہ پکڑے رہو، ایک نے کہا رسول پکڑے رہو، دوسرے نے کہا رسول کو پکڑ کے کیا ہوگا، اللہ کو پکڑے رہو۔ اب دیکھیے اللہ کو کتنے دن تک پکڑے رہتا ہے، جب چھوڑنے کا عادی ہو گیا تو اس کو بھی چھوڑ دے گا۔ تب ایسے میں سب کی دعوت ہے کونو مع الصدیق، کونو مع الصادق۔ اکیلی دعوت صوفیاء کرام، مشائخ اعظام، اولیاء کرام، علماء اہل سنت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی ایک کو پکڑو گے پورا شجرہ پکڑا جائے گا۔ واہ واہ واہ، کوئی پیر ایسا نہیں جس نے ہاتھ پکڑاتے ہوئے یہ نہ کہا ہو میرا ہاتھ میرے پیر کا ہاتھ، میرے پیر کا ہاتھ ان کے پیر کا ہاتھ، ان کے پیر کا ہاتھ ان کے پیر کا ہاتھ، ہے نا؟ ارے پیر ہاتھ بڑھاتا ہی ہے یہ کہہ کے کہ یہ ہاتھ نہیں ہے پورا شجرہ ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ کونو مع الصادقین، ایسے سچے کو پکڑو کہ سچے کو پکڑ کے سچے پکڑا جائیں، ہے نا؟ کونو مع الصادقین۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ کونو مع الصادقین کا ثبوت ہے شجرہ، کہ لکھ کے پیر دے دیتا ہے کہ تم نے ایک کو نہیں پکڑا ہے، پورے خاندان نقشبندیہ کو پکڑ لیا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ نقشبندی خاندان، نقشبندی خاندان کو یہ سب سے بعد میں آیا ہے وہ ہندوستان، قادری پہلے آ گئے تھے، اس سے پہلے سہروردی آ گئے تھے، اس سے پہلے چشتی آ گئے تھے، نقشبندی سب سے آخری میں آئے ہیں، لیکن آخری میں آ کے نقشبندیوں نے وہ دھوم مچائی، وہ نعرہ بلند کیا، وہ ذکر خفی و جلی کی بہار لگائی کہ ہر سلسلے نے مڑ مڑ کے بلائیں لی، آؤ نقشبندی آؤ، ہے نا؟ ہمارے حضرت مجدد صاحب، حضرت سیدنا امیر ابو العلا احراری، یہ سب نقشبندی ہیں، اور نقشبندیہ سلسلے کا جو فیضان ہے اس کو اس طرح یاد کرا دوں میں کہ سنو، جب تک ایک نقشبندی کو نہ جانو گے عالم نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر، لو یہ بڑا اہم سوال آ گیا، جب تک ایک نقشبندی کو نہیں جانو گے عالم نہیں بنو گے۔ واہ، جانتے ہو نقشبندی کون ہے؟ اس کا نام ہے مولانا عبد الرحمن جامی۔ واہ واہ، کسی عالم سے پوچھے کہ جامی کو جانو تم، کہ کون جامی؟ کہ تم عالم نہ ہو، جھوٹے ہو تم، ہٹو یہاں سے۔ شرح جامی پڑھے بغیر عالم ہو گئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے شرح جامی نہ پڑھی ہو، ہے نا؟ کافیہ جانو ہو اور شرح جامی نہ جانو ہو، تب تو کافیہ بھی نہ جانو ہو۔ جب شرح جامی جانو ہو تو کافیہ جانو ہو، اور جب کافیہ کو جانو ہو تو ابن حاجب کو جانو ہو، اور تب جا کے تم عالم ہو۔ یہ جانتے ہو کون ہے مولانا عبد الرحمن جامی؟ بہت بڑے عالم، بہت بڑے شاعر۔ سب سے پہلے اچھی طرح جانو یہ پکے نقشبندی ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، خواجہ عبید اللہ احرار کے مرید ہیں۔ خواجہ عبید اللہ احرار جو حضرت یعقوب چرخی کے مرید ہیں، اور وہ حضرت بہاؤالدین نقشبند کے مرید ہیں۔ سبحان اللہ، واہ، تو جتنی بھی جامی کے بعد کے عالموں کی فہرست ہے سب پر جامی کی مہر لگی ہوئی ہے، واہ، ہے نا؟ جامی جامی جامی،
بصدق و صفا گشتام ہم چو جامی غلام غلامان آل محمد. واہ واہ ہے نا سبحان اللہ. وہ جامی. انہی باتوں کے ساتھ میں مبارکباد دیتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اور پھر سے ایک بات عرض کر دوں کہ سوجا شریف ہندوستان میں دینی اور روحانی قدروں کو بلند کرنے والی سرحد کے پاس کی یہ انسٹیٹیوشن، یہ ادارہ، یہ مرکز سرحد سے اتنا قریب ہو کر اپنی ہندوستانیت کو اس طرح مضبوط دکھا رہا ہے. واہ بے شک. یہاں آ کر ہندوستانیت، بھارتیتا محسوس ہوتی ہے کہ ہم سرحد سے سٹ کے بھی ایسی عمدہ وطن پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب خواجہ کے پرستار ہیں. واہ واہ. اور خواجہ وہ ہیں جو ہندوستان کی وہ روح ہے کہ دنیا جتنا بھی ملکوں کو بانٹ دے خواجہ کی محبت کو نہیں بانٹ سکتی. واہ واہ بے شک. خواجہ کی سبحان محبت اللہ. سرحدوں کے پار ہے واہ. اور خواجہ کی محبت دلوں کے گہرائی کے اندر تیر رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے عزیز ملک ہندوستان بھارت سے محبت اور اپنے خواجہ سے محبت اور اس زمین سے محبت عطا فرمائے. آمین. اور اس زمین سے محبت میں برکت عطا فرمائے. آمین. یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارے خواجہ کی زمین ہے. واہ. اور آپ تو کہیے گا کہ میرے پیر مرشد کی زمین ہے. سبحان میرے اللہ. مرشد کی زمین ہے. یہ واہ. مرشد کی زمین پر فدا ہیں وہ لوگ جو سچ مچ مرشد کے مرید ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء